الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الهادين المهديين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سبحان اللہ. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي حق نبی صلی اللہ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وأصحاب وسلم. سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصل عليه. آمین. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کرتے ہوئے کوئی زبان خاموش نہ رہنی چاہیے. مل کر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی محبتوں کے لائق محترم مکرم محب مشفق حضرت فاضل جلیل عالم نبیل علامہ مفتی محمد نصیر اللہ نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب جامع مسجد مدینہ حاضہ، اور جناب مولانا عارف صاحب حافظہ اللہ، قبلہ قاری حافظ ذیشان سرور صاحب، اور حافظ و قاری محبوب قادری صاحب، جملہ احباب محبت، انتظامیہ کمیٹی اور بزرگ حضرات، اور بالخصوص نوجوانان اہل سنت محبان اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It is excitingly pleasing to see so many brothers gathered here to remember the great sacrifice of the great Imam and great martyr, Sayyid al-Shuhada, Imam Ali Maqam, Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu, and also to revive and strengthen our connection and our love for Ahl Bayt Athhar radiyallahu ta'ala anhum ajma'een, the family of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس چیز کو بھی
اور جس ذات کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا سی بھی نسبت حاصل ہو جائے اللہ 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 وہ چیز حضور کی نسبت کی وجہ سے ہمارے لیے مقدس اور محترم بن جاتی ہے. پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. Anything that has even a slightest connection, a smallest nisbat with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that object, that individual becomes worthy of honor, worthy of respect. اللہ اللہ. میں اس کی مثال سمجھاتا ہوں اور پھر بات اہل بیت اطہار کی عظمت کی آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اخاف اہل المدینہ, and this hadith is from Musnad of Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, اخافہ اللہ وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ اللہ. حضور کے مدینہ شریف, حضور کے شہر, سارے شہروں کی دلہن حضور کا مدینہ ہے اللہ اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس پورے شہر میں, یہ بات یاد رکھیں, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is not talking about his own house, the blessed house of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. واہ واہ واہ. کسی ایک گلی کی بات نہیں, مدینے کے کسی ایک محلے کے بات نہیں ہو رہی, واہ واہ واہ. پورے شہر مدینہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ اللہ اللہ. حضور نے فرمایا پورے مدینے میں واہ. جہاں جہاں جو کوئی مسلمان ہے, کسی نے باہر سے آ کر اہل مدینہ میں سے کسی مدینے کے رہنے والے کو ڈرایا, اللہ. من اخاف اہل المدینہ, کسی ایک مدینے کے رہنے والے کو ڈرایا, اخافہ اللہ, اللہ اس پہ عذاب مسلط فرمائے گا اور اللہ اسے ڈرائے گا. وعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اور یہ جو باہر سے آ کر میرے شہر میں رہنے والے کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے, اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, قیامت تک ساری انسانوں کی لعنت. سوچنے کی بات یہ ہے کہ مدینے میں رہنے والوں کو اتنا مقام کیسے مل گیا, اتنا احترام کیسے مل گیا, ان کو اتنی عظمت اور تقدس اور رفعت اور شان اور بلندی کیسے مل گئی. This is only because they are living in the city of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ مدینے میں رہتے ہیں اور یہ مدینہ وہ ہے جو مسکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بن گیا ہے. اندازہ لگاؤ پورے مدینے میں جو رہنے والا ہے اس کا مقام یہ ہے, تو جو خود حضور کے گھر میں رہنے والا ہے اس کا مقام کیا ہوگا, جو خود حضور کی آغوش میں پرورش پانے والا ہے اس کا مقام کیا ہوگا, رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ایک اور حدیث سماعت فرمائیں. یہ تو اہل مدینہ کی بات تھی, نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے تو کیا مقام ملتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش العرب, پہلے صرف مدینہ کی بات ہو رہی ہے. مدینہ is just one city out of many cities in the Arab world, صرف ایک شہر ہے. اس حدیث میں حضور فرما رہے من غش العرب. اب بات پھیل گئی ہے, بات آگے بڑھ گئی ہے. پہلے بات تھی کہ جو مدینے میں رہتا ہے اسے کوئی ڈرائے نہ. اب حضور فرمائے من غش العرب, کوئی بندہ کسی عربی کو بھی ستائے نہ. پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ. اب مدینے کی بات نہیں ہو رہی, اب صرف مکہ شریف کی بات نہیں ہو رہی, اب صرف سعودی عربیہ کی بات نہیں ہو رہی, اب پورے عرب کی بات ہو رہی ہے. اور
عربوں کو نسبت کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. What is their connection with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? The connection is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Nabiyyun Arabi, Allah. and the people who live in Arab are also Arabi. Allah. کہ حضور خود بھی نبی عربی ہیں اور عرب میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی عربی ہیں. یہ ایک تو مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضور بھی عربی بولتے ہیں باقی لوگ بھی عربی بولتے ہیں. حضور بھی عربی النسل ہیں باقی عربی بھی عربی النسل ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عرب میں رہتے ہیں باقی لوگ بھی عرب میں رہتے ہیں. یہ ایک نسبت ہو سکتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عرب میں رہتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام یہ ہے من غش العرب، جس نے کسی عربی کو دھوکہ دیا. The one who deceives an Arabi. اللہ اللہ اللہ. What will happen? لم تنالہ مودتی ولم يدخل فی شفاعتی او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا جس نے کسی عربی کو دھوکہ دیا اس سے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. He will have no share in my intercession on the day of judgment. وَلَمْ تَنَالُهُ مَوَدَّتِي, and he shall receive not even a smallest share of my love on the day of judgment. کہ جس نے کسی عربی کو دھوکہ دیا اس سے میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی اور اس سے مجھ محمد کی محبت بھی نصیب نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ اندازہ لگائیں کہ کسی شہر کی بات صرف مدینہ شریف کی بات نہیں ہو رہی، پورے عرب کی بات ہو رہی ہے کہ پورے عرب میں کوئی کہیں بھی رہنے والا ہو اسے حضور سے صرف اتنی نسبت ہو جائے کہ حضور بھی عربی ہیں اور وہ بھی عرب کا رہنے والا ہے، اس کا یہ مقام ہے. تو جو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام اس کے بوسے لیے ہیں، حضور کے دوش مبارک میں اس نے سواری کی ہے اور سرکار کی داڑھی مبارک میں ہاتھ ڈال کے سرکار کی داڑھی سے کھیلتے کھیلتے وہ جوان ہوا ہے، اس کی عظمتوں اور رفعتوں اور شانوں کا عالم کیا کیا ہو. ہو نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نسبتوں کی بات کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے before the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم arrived at Medina, the city of Medina was known as Yathrib, the city full of diseases. بیماریوں کا شہر تھا، اللہ اس کا نام ہی یثرب پڑ گیا تھا، اتنی بیماریاں تھیں، بیماریوں کا شہر. شفاؤں والا نبی اللہ. احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ نے مدینے کی خاک کے ذرے ذرے کو کھا کے شفا بنا دیا، کھا کے شفا بنا دیا. مدینے کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہے؟ It is because of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم arriving at مدینہ. حضور تشریف لائے تو مدینے کی خاک کا ذرہ ذرہ شفا والا بن گیا. اور یہ مقام اتنا بڑا کہ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں. We take oath by this city. یہ سٹی کون سی ہے؟ The مفسرین they have disagreed. There is this اختلاف. Is this city referring to the city of Makkah or does this city refer to the city of Medina? لیکن عاشقوں نے اس کا الگ ہی جواب دیا ہے. وہ فرماتے ہیں مصطفیٰ اگر مکے میں ہوں تو لا اقسم بہذا البلد کا مطلب یہ ہے کہ حبیب تم مکے میں ہے، مکے کی قسم ہے. اور حضور اگر مدینہ میں تشریف لے آئے تو پھر لا اقسم بہذا البلد کا مطلب یہ ہے حبیب تم مدینے میں آ گیا ہے، اب ہمیں مدینے کی قسم ہے. جس شہر میں حضور تشریف لے آئیں اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ اس شہر کی قسمیں اٹھاتا ہے. اس شہر کو مقام کیسے ملا ہے؟ اس لیے کہ یہاں آب زمزم ہے. Is it because this city has the well of Zamzam in it? Is it because this city has the Kaaba itself in it? Is this because this city has Mizab Rahmat in it? Is this because this city has Maqam Ibrahim in it?
Is this because this city has Safa and Marwa in it? No. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہے ہیں کہ اس شہر کے ذروں نے حبیب تیرے قدموں کے بوسے لیے. اللہ اکبر. تیرے قدموں کے بوسے لیے ہیں. Because you are dwelling in this city اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ میں کہتا ہوں ذروں نے بوسے لیے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم تو ذرے اتنے مقدس ہو گئے. تو جس بچے کے بوسے خود رسول اللہ نے لیے ہیں اس بچے کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, اس حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا, رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ عنا. پھر آگے چلے. ابھی حضرت نماز کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے, and he was telling us the rewards of offering namaz in a normal Jami Masjid, the reward of offering namaz in Makkatul Mukarramah, the reward of offering namaz in Madinatul Rasul, the masjid of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مشکات میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اور اس پہ میں پھر تمہید بناتا ہوں. پورے ائمہ فقہ اور فقہ کا یہ متفقہ قاعدہ ہے اور مسئلہ ہے شریعت کا کہ پورے عالم کی جتنی بھی مسجدیں ہیں ان مسجدوں میں صف کے درمیان جو رائٹ سائڈ ہے اس رائٹ سائڈ میں کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے. رائٹ سائڈ میں کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب سارے ادھر ہی چلے جائیں اور لیفٹ سائڈ کو چھوڑ دیں. You keep the صف equal. However, the reward on the right side is more than the left side. لیکن پورے عالم میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں صرف ایک مسجد ایسی ہے, صرف ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں دائیں طرف رہنے والوں کو ثواب کم ملتا ہے اور بائیں طرف کھڑے ہونے والوں کو ثواب زیادہ ملتا ہے. اور وہ مسجد کون سی ہے؟ وہ مسجد نبوی شریف ہے کہ جتنا بندہ بائیں طرف ہوتا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتا جائے گا اور جتنا حضور کے قریب ہوگا اتنا ہی نماز کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. مسجد نبوی شریف کو یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا ہے اور نماز میں یہ ثواب کیسے زیادہ ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ بندہ مصطفیٰ کے قریب ہو چکا ہے, ابھی حضور کے ساتھ ملا نہیں, مس ہوا نہیں, حضور کو دیکھا نہیں, حضور کے بوسے لیے نہیں, سرکار نے ظاہری حیات کے ساتھ آپ کی طرف نظر کرم فرمائی نہیں, پھر بھی یہ عظمت ملتی ہے کہ سرکار کے روزے کے قریب ہوتے جاؤ نماز کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ حسین کی عظمتوں کا. سرکار صبح بھی ان کو چومتے ہیں, سرکار شام بھی ان کو چومتے ہیں, مدینے کی گلیوں میں سرکار ان کو اٹھا کے گھومتے ہیں اور حسین حضور کی زلفوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس حسین کے ساتھ قربتوں اور عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ. اس کے اوپر ایک اور پھر بات یاد آ رہی ہے مجھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس روضہ مقدس میں تشریف فرما ہے اس خاک کے ذرے ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر محدثین نے لکھا ہے ائمہ اہل سنت نے, وہ جو خاک کے ذرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے بوسے لے رہے ہیں. اللہ اکبر. ان خاک کے ذروں پہ ہم قربان. وہ جو خاک کے ذرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے بوسے لے رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں, ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ خاک کے ذرے عرش سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے. ان ذروں میں وہ انسان ہے, وہ ذرے وہ مٹی ہے. انسان ہونے کی بھی نسبت اور تعلق نہیں. وہ ذرے عرش سے بھی افضل و اعلیٰ ہو گئے.
اس لیے کہ ان کا تعلق ان کی نسبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، ان کا مس حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، ان ذروں نے سرکار کے قدموں کے اور سرکار کے جسم مبارک کے بوسے لیے ہیں۔ اس حسین کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جس کو بوسے خود سرکار نے عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہوئے۔ He served the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم for 10 years. He came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم when he was a young child and his mother said, Ya Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, هذا أنس خويدم لك. Allahu Akbar. Ya Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, this is Anas, a little servant for you, Ya Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. Accept him as a gift from me, Ya Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ان کو شرف خدمت عطا فرمایا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کبھی کبھی گھر میں کوئی پکوان پکا کر she would send the food to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو کھانا ہوتا تھا یہ ایک رومال میں لپٹا ہوا ہوتا تھا، رومال میں لپیٹ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کرتی، پیش فرماتی۔ وہ جو رومال تھا ظاہر ہے فوڈ، یہ جو ہماری زبان میں پونا بھی کہتے ہیں جس کے اندر روٹی وغیرہ رکھتے ہیں، وہ جو رومال تھا ظاہر ہے with excessive use it becomes a little dirty، تھوڑا تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، میلا ہو جاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو دھونے کے لیے واشنگ مشین میں پھینکتے ہیں، صرف بلیچ اور وغیرہ وغیرہ، پھر اس کے اوپر وہ مختلف قسم کے جو ہیں کیمیکلز ڈالتے ہیں، اس کی خوشبو اچھی ہو جاتی ہے، فریش ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس پونے کو دھونے کے لیے کیا کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس پونے کو دھونے کے لیے، اس کپڑے کو دھونے کے لیے جلتے ہوئے تنور میں ڈالتے تھے، آگ کے اندر رکھتے تھے۔ He would throw the cloth into burning fire, blazing fire, and yet the cloth would come out clean and unburnt. جلتی ہوئی آگ میں رکھتے۔ اب آگ کا کام کیا ہے؟ ایک کپڑا اس کے اندر ڈال دیں تو کیا کرتی ہے؟ جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ مگر قربان جائیں انس تیرے اس پونے کی شان پہ، اس کپڑے کی شان پہ کہ تو اس کو دھونے کے لیے آگ میں ڈالتا ہے، اور آگ اس کپڑے کو جلاتی نہیں بلکہ صاف ستھرا کر کے باہر نکالتی ہے۔ کسی نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ حضرت انس یہ کپڑا اور آگ اس کو جلاتی نہیں بلکہ مزید صاف کر دیتی ہے، اس کپڑے کی خاصیت کیا ہے؟ فرمایا میں نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا، سرکار نے، میری امی جان نے کچھ کھانا اس کے اندر لپیٹ کر سرکار کی بارگاہ میں بھیجا تھا، سرکار نے کھانا تناول فرمایا، اور تناول فرمانے کے بعد اس کپڑے کے ساتھ حضور نے اپنے ہاتھ مبارک صاف کیا، پھر اس کے ساتھ اپنے منہ مبارک کو پوچھا۔ بس اس دن سے اس کپڑے میں یہ برکت آ گئی ہے، اس کو آگ کے اندر بھی ڈالو تو آگ اس کو جلا سکتی نہیں۔ میں کہتا ہوں کپڑا حضور کے ساتھ مس ہو جائے تو آگ اس کو جلا نہیں سکتی، جس حسین کو حضور کے ساتھ مس ہو جائے اس کی عظمتوں کا عالم کیا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جس کے دل کے اندر حسین کی محبت آ جاتی ہے، اب میں ذرا اس طرف آ جاتا ہوں، جس دل کے اندر حضرت امام حسین کی عظمت آ جاتی ہے۔ معجم کبیر میں ایک طویل حدیث ہے، معجم کبیر میں ایک طویل حدیث ہے، عصر کی نماز ہو رہی، it is عصر نماز and صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین offering عصر نماز behind رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in congregation. During the namaz, Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu enters, and with him is Imam Hassan radiyallahu ta'ala, both brothers. اور یہ بھی یاد رکھیں اکثر جہاں بھی حضرت امام حسین کا ذکر آیا حدیث کے اندر، سیرت کے اندر، ساتھ ہی امام حسن کا بھی ذکر ہے۔
اور یہ اہل سنت والجماعت کی خاصیت ہے سبحان کہ ہم اپنی محفلوں میں صرف امام حسین کا ذکر نہیں کرتے، امام حسن کا بھی ذکر کرتے حسن کا بھی ذکر کریں۔ ان دنوں میں بہت ساری محفلیں ایسی ہو رہی ہیں جہاں صرف امام حسین کا ذکر ہے، امام حسن کا ذکر نہیں ہو رہا۔ آپ خوش قسمت ہیں، آپ کی محفل میں حسین کا ذکر بھی ہوتا ہے، حسن کا ذکر بھی ہوتا ہے، اور یہ وہی محفلیں ہیں جو دور نبوی میں تھیں کہ جہاں حسین نظر آتے ہیں حسن بھی وہاں نظر آتے ہیں رضی اللہ تعالی یہ عنہ۔ حدیث میں کبھی نبی پاک نے تفریق کی۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین تشریف لاتے ہیں، اور جیسے کہ مشہور روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ وہ سجدے کی حالت، حضور سجدے کو طویل فرماتے ہیں، نماز مکمل ہوتی ہے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو گھر چھوڑائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے بھی یہ روایت، فضائل صحابہ امام احمد کی ایک دوسری کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذهب بهما یا رسول اللہ shall I take them back to home, back to حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ، ٹھہرو، تمہاری ضرورت نہیں ابھی۔ حدیث کے الفاظ ہیں فبرکت برکت، ایک لائٹ نمودار ہوئی، ایک روشنی نمودار ہوئی، فما زالت حتی دخل الدار، اور جب تک حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، وہ نور بھی ان کے ساتھ ساتھ رہا، اور جب اندھیرا چھایا وہ نور پھر بھی ساتھ رہا، اور جب تک وہ گھر اس نور کی روشنی میں پہنچ نہیں گئے وہ نور وہاں موجود رہا۔ اور اسی روایت کو طویل کرتے ہوئے حضرت امام طبرانی نے نقل کیا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ان کو گھر چھوڑیں، یا رسول اللہ ہم کو یہ شرف عطا فرمائے، ہم ان کی خدمت کریں، ہم ان کو گھر چھوڑائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ٹھہرو۔ نماز مکمل ہوئی، دعا ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کو سامنے بٹھایا، حضرت امام حسین کو سامنے بٹھایا، اور پھر ان کو اٹھا کے اپنی گود میں بٹھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بخیرکم ابا و امہ، کیا میں تمہیں ایسے دو بچے نہ بتاؤں، ایسے دو بندے نہ بتاؤں جن کے بابا جیسا بابا علی کوئی نہیں، جن کی ماں جیسی فاطمہ ماں کوئی نہیں۔ الا اخبرکم بخیرکم جدا و جدتا، کیا میں تمہیں دو ایسے بچے نہ بتاؤں جن کے دادا جیسا دادا کوئی نہیں، جن کی دادی جیسی دادی کوئی نہیں۔ الا اخبرکم بخیرکم عما و عمتا، کیا میں تمہیں دو ایسے بچے نہ بتاؤں جن کے چچا جیسا چچا کوئی نہیں، جن کی پھوپھیوں جیسی پھوپھی کوئی نہیں۔ الا اخبرکم بخیرکم خالا و خالہ، کیا میں تمہیں ایسے دو بچے نہ بتاؤں جن کے خالہ جیسی خالہ کوئی نہیں اور جن کے خالو جیسا خالو کوئی نہیں۔ الا اخبرکم بخیرہما، کیا میں تمہیں ایسے دو بچے نہ بتاؤں کہ جن کے چچا جیسا چچا کوئی نہیں اور جن کی چچی جیسی چچی کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہے ہیں اور صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتائیں وہ دو جو بچے ہیں وہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر سنو، خیرکم ابا و امن حسن والحسین، جس کے باپ جیسا باپ علی کوئی نہیں وہ حسن ہے، جس کے باپ جیسا باپ علی کوئی نہیں وہ حسین ہے، اور جس کی ماں جیسی اللہ نے دوسری ماں پیدا نہیں کی وہ بھی حسن ہے، وہ بھی حسین ہے، جس کے دادے جیسا دادا دوسرا جہان میں کوئی نہیں وہ جناب محمد رسول اللہ ہیں، جن کی دادی جیسی کوئی دادی دوسری کوئی نہیں وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جن کے چچے جیسا دوسرا چچا کوئی نہیں وہ جعفر بن ابی طالب ہیں، اور جن کے چچی جیسی دوسری چچی کوئی نہیں وہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور جن کی خالہ جیسی خالہ کوئی نہیں وہ حضرت زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، اور جن کے خالو جیسا دوسرا خالو کوئی نہیں وہ حضرت جناب ابراہیم بن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔
حضور نے فرمایا بتاؤ تو صحیح ان کے باپ جیسا کوئی دوسرا باپ تمہیں نظر آتا ہے؟ ان کی ماں جیسی کوئی دوسری ماں نظر آتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی دوسرا نہیں۔ فرمایا میں اب تمہیں دو ایسے بچے بتاتا ہوں جو خود بھی جنتی ہیں اور ان سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہے۔ ہما فی الجنت ومن احبہما فی الجنت، they both are in paradise and the one who loves them is also in paradise۔ وہ دونوں بچے جو خود بھی جنت میں ہوں گے، ان سے محبت کرنے والا بھی جنتی ہوگا۔ اب آؤ ان بچوں کی زیارت کرو، ان کو دیکھو، وہ یہ میری گود میں بیٹھے ہوئے حسن ہیں، دوسرے حسین ہیں۔ اللہ اکبر، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ان کی شانیں اپنی خود زبان اقدس سے ظاہر فرمائی ہیں۔ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تو شان ہی بڑی الگ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کاشانہ اقدس میں تشریف فرما ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو فرمایا if anybody tries to enter, close the door and stop them from entering into the room۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اندر تشریف فرما ہے اور حضرت ام سلمہ باہر تشریف فرما ہے۔ اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، جبریل ڈسینڈز، جبریل آ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہو جاتے ہیں۔ and now the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and جبریل امین both are inside the room۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں and he doesn't stop۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ opens the door and he runs to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and after reaching Rasulullah sallallahu alaihi wasallam he sits in the lap of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ اب جبریل بھی وہاں موجود ہیں اور سرکار بھی وہاں موجود ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبریل اور حضور کی جب ڈائریکٹ بات چیت ہوتی تھی وہاں تیسرے خود حسین موجود ہوا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، حسین کا یہ مقام ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ گفتگو جاری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل سے ہم کلام ہیں اور جبریل سے بات کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم he starts kissing حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اور سرکار بار بار حضرت امام حسین کے بوسے لے رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحبہ، یا رسول اللہ آپ اس کو ان سے اتنی محبت فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میں محمد اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ I love him, I love him, I love him اللہم۔ اور دوسری حدیث میں ہے احب من یحبہما، یا اللہ قیامت تک میری امت میں جو سنی امام حسین سے پیار کرتا رہے الہی اس سے تو بھی محبت فرما۔ اللہ اکبر، آپ خوش قسمت ہیں۔ اتنے میں جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستقتلہ امتک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، your ummah one day will kill this امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرماتے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو مبارک جاری ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جبریل امین، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ کچھ تھوڑی مٹی پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مٹی میدان کربلا کی ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کے شہزادے کو آپ کی امت نے شہید کر دیا ہے، آپ کی امت نے شہید۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ بعد میں جب امام حسین رضی اللہ کربلا میں شہید ہوئے تو میں نے اس دن اس مٹی کو دیکھا، اس کا رنگ سرخ ہو چکا تھا۔ The مٹی had turned into red، وہ سرخ ہو چکی تھی۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ آج امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ Today امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ has been martyred at the plains of Karbala۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرات یہ وہ امام ہے، یہ وہ عظیم شخصیت ہے، یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسہ ہے کہ جس کے نام کو بھی اللہ نے جنت سے نازل فرمایا ہے، ان کا نام بھی جنت سے اتارا گیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیدائش سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا،
سب سے پہلے جس کا نام حسن اور حسین ہوا ہے وہ فاطمہ کے لال جناب امام حسن ہیں، جناب امام حسین رضی اللہ عنہ. Nobody was named حسن اور حسین before امام حسن and امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ جو عظیم لوگ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ عید کے دن کپڑے نہیں تو جبریل امین جنت سے کپڑوں کا زرد جو ہے سبز جوڑا لے کر جنت سے اترتا ہے، وہ آسمانوں سے کپڑے لے کر آتا ہے. یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ ہم نے تمہیں ہر قسم کی ناپاکی سے دور کر دیا ہے، اور جتنا پاک کرنے کا حق تھا اتنا ہم نے تمہیں پاک فرما دیا ہے. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Allah intends to purify you and remove all kinds of filth away from you. This is Imam Hussain رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، جناب علی المرتضی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was sitting and then جاء علی، Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu came. The Prophet sallallahu alaihi wasallam extended his kamli mubarak over to him, and then Hazrat Fatima Khatun Jannat radiallahu ta'ala anhu enters. The Prophet sallallahu alaihi wasallam extended his kamli mubarak even more. Then Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu comes in. The Prophet sallallahu alaihi wasallam included him under his kamli mubarak, and then fadakhala Hussein. پہلے علی آئے تو سرکار نے انہیں کملی کے اندر داخل فرمایا، پھر حضرت خاتون جنت تشریف لائی، سرکار نے خود ان کو کملی کے اندر داخل فرمایا. امام حسن تشریف لائے، سرکار نے خود کملی کے اندر ان کو داخل فرمایا. مگر حسین آئے تو پھر ویٹ نہیں کیا، حسین آئے تو بھاگتے ہوئے خود ہی کملی کے اندر داخل ہو گئے. فدخل حسین. حسین کو حضور سے اتنا پیار ہے اور حضور کو حسین سے اتنا پیار ہے اور اتنی محبتیں ہیں کہ وہاں تکلفات نہیں ہیں. حسین آتے ہیں، کملی کے نیچے داخل ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ادھر اللہ ارادہ فرما رہا ہے کہ میں ان کو پاک فرمانا چاہتا ہوں، ادھر مصطفیٰ دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ان کو پاک فرما دے. اللہ کا ارادہ بھی ہو پاک فرمانے کا، مصطفیٰ دعا فرمائے یا اللہ پاک فرما دے. اس کا مطلب ہے ان کی پاکی، اہل بیت اطہار کی پاکی میں کوئی شک باقی رہ ہی نہیں جاتا. اللہ بھی ارادہ فرما رہا ہے، مصطفیٰ بھی دعا فرما رہے ہیں. ساری ناپاکیوں سے اللہ نے اہل بیت کو پاک اور صاف فرما دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من احب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. The one who loves these two, Imam Hassan, Imam Hussain, واباہما and their father مولا علی مشکل کشا، وامہما and their mother حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کان معی فی درجتی فی یوم القیامہ. That individual, the lover of my Ahl Bayt Athhar radiyallahu ajma'in, will be with me on the day of judgment in Jannat. جو ان سے پیار کرتا ہے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. میں اسے تنہا بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا بلکہ جنت میں اپنے ساتھ اس کو لے کر جاؤں گا. یا رسول اللہ, what will happen after we enter Jannat? You be there, we will be here. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, no, kana ma'iya, you will be with me on the day of judgment. Ya Rasulullah, where in Jannat? Fi darajati, jis darje میں سید الانبیاء امام الانبیاء ہو کر ہوں گا, وہاں میری آل سے پیار کرنے والا میرا خدمتگار بن کے وہیں جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. This is what we gain from loving the Ahl Bayt Athhar رضی اللہ تعالی اجمعین. حضرات محترم, صحابہ سے بھی پیار کریں, اہل بیت اطہار سے بھی پیار کریں. یہی ہماری سرمایہ ہے, یہی ہماری عقیدتوں اور محبتوں کے مرکز ہیں, اور ان دونوں کی محبت ہی انشاءاللہ ہمیں کل قیامت کے دن شفاعت اور نجات کا حقدار بنائے گی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. میں انہی الفاظ پہ اکتفا کرتا ہوں. دوران گفتگو اگر کوئی بات
نامناسب کوئی جملہ لفظ نکل گیا ہو اللہ تعالیٰ اس کی مجھے معافی عطا فرمائے، آپ حضرات بھی معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت میں فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔